ہم مرد ہیں، مرد جوان توانائی سے بھرپور، کیا یہ جوانی، یہ توانائی اور یہ مردانگی دین کے کام آئے، دین کے کام آ رہی ہے؟ اگر یہ اور اگر ہم دین کے لیے اوپشتوں پہ بہت خوبصورت ایک نظم کی ہے علی حضرت جوشی جو مردان کے شاعر ہیں، اس نے مردے کی خیالی باتیں لکھی ہیں کہ ایک مردہ تھا اور اللہ اور اس کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کو اوپشتوں میں لکھا ہے کہ وہ اللہ اسے پوچھتا ہے کہ تو جو آیا ہے تو کیا کرتا اور تو کیا نہیں کر، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے عذر پیش کیے کہ اللہ میں یہ مسئلہ تھے، یہ مسئلہ تھے، پھر اللہ کا جواب اس کو دیا ہے۔ تمام اشعار اس وقت پیش نظر نہیں ہے، لیکن بہرحال مفسرین کہتے ہیں کہ بیان پر جواب کے وقت پاک جو سبحان وہی سال تک رہے ہو عبادت کا میں سمبڑے ہوئے، باقی کاموں کی تمہاری چستی وہ شور آباد تھی، لوگوں میں مشہور تھے، لیکن سال تک رہے ہو عبادت کا میں سمبڑے ہوئے۔ مطالعے کے لیے، کہیں جانے کے لیے ہمارا رونا کس بات کا ہے؟ اکثر ہمارے عمرا کس بات کا رونا لوگ یہی رونا ہے، یہی رونا ہے، یہی روتے روتے ہم دنیا سے جائیں گے، کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیا اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ ہم یہی روتے رہیں گے کہ سستی اور کاہلی، سستی کے اسباب، کاہلی کے اسباب، اس کے لیے یہ معاملات، کیوں ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ کیوں ہماری مردانگی جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتی؟ کیوں ہماری چستی جو ہے وہ دین کے کام نہیں آتی؟ اس سے ہم نے توبہ کرنا ہے، اس چستی سے، دنیا و ما فیہا سے توبہ۔ ہمارے پیش نظر جو کام ہے اس میں عام لوگوں کی طرح ان کی طرح خواہشات اور دنیائی پالنا یہ مجھے آپ کو کہتے ہیں دنیا سے ہمیں توبہ کرنا یہ دو کچھ ضرورت کے مطابق کرنا ہے، کام کرے پوری کرے اس کی بات، لیکن جتنی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اور میں عام لوگ نہیں کہ عام لوگوں کی طرح ہم پاؤں پہ لا کر دنیا سے جو ہے ڈولی بار کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کریں دنیا میں کیسے رہو اجنبی کی طرح یا مسافر؟ کیا ہم اجنبی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو مسافر سمجھے ہوئے؟ ہم نے تو بڑی دام درم ٹرین کی ہے، بہت طویل المیعاد دنیا کے معاملات ہم نے سنبھالے ہیں، دنیا کا کیوں یہ ہمارا خصوصی توبہ ہے۔ عام لوگوں سے یہ بات آپ کریں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، لیکن دنیا و مافیہ سے توبے سے کیا بات ہے؟ اس کے لیے جو ہم وقت اور توانائی اور پیسے جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جو رشتے اور ناطے ہیں اور وہ مساکن اور دوڑنا ہم وہ آئے تو بار بار ہم پڑھتے ہیں، ان چیزوں سے توبہ کرتے ہیں، ان سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز آرزوؤں اور امنگوں سے توبہ۔ عام لوگوں کی طرح آرزویں اور امنگیں کہ مجھے دیکھیں گی، جس دین کی دعوت، جس دین کی تبلیغ، جس دین کی اقامت اور جس دین کی ذمہ داری کی میں بات کرتا ہوں اس کے لیے میری آرزویں، میری امنگیں وہی ہوں اور عام لوگوں کی طرف دوسری دنیا وار دنیا داروں نے پالی ہے یہ کام پھر ادھر بیٹھ گئے۔ وہ جو عثمان نے کہا تھا کہ تیری دعا ہے کہ وہ پوری آرزو تیری اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امنگ نہیں ہے، توحید تمہاری آرزو نہیں ہے، شریعت کی بالادستی تمہاری خواہش نہیں ہے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو کی دعوت و تبلیغ تمہاری زندگی کا مرکز و محور نہیں ہے، پھر کیا ہے ہماری چیز وہ چیزیں تو ویسے بھی چھوٹ گئی، ہمارے پاس رہ نہیں کیا گیا، ہمارے پاس اب یہ چیز ہمارے پاس اگر طلب ہو، ہمارے پاس اگر طلب ہو تو وہ یہی چیز ہے، ہماری دعائیں اگر ہو وہ یہی ہو، ہماری آرزویں اور ہماری امنگیں۔ میں اپنے چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، 2-3 منٹ میں بات بیٹھتے ہوئے
میرا ایک بیٹا ہے، بہت سے لوگوں سے جانتے ہیں، ابھی وہ 7ویں جماعت میں ہے، بچہ ہے، ہم اس کو گھر میں روکتے ہیں، کبھی کبھار وہ دیوار پلانگ کر جو ہے وہ نکل جاتا ہے، دیواریں کی چھوٹی بچوں کزن سے کھیلنے کودنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے، اکثر اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ مت جاؤ، دوپہر ہے، کبھی صبح سویرے، کبھی گیا کبھی کیا، اور لیکن بعد کبھی وہ مان لیتا ہے، کبھی چپ سے نکل جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نہیں تھا گھر پہ، لاہور میں گیا تھا ایک ہفتے کے لیے، جب میں نہیں ہوں میری والدہ جو ہے وہ پھر سوچی ہے میری بھائی کو، میری والدہ بہت سویرے اٹھتی ہے، وہ سویرے اٹھ کر ہمارے گھر سے چلی جائے گی اپنے گھر، اور ہمارا گھر جو ہے وہ بائک سے کنڈا لگا دیتی ہے۔ تو جب میں واپس آیا تو آتی دن میرے دل سے ڈرتا رہتا ہے کہ یہ کہیں گر جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں نے آتی 2-3 بار کے بعد یہی پوچھا بھائی وہ دیواروں کو پلانگ کی ہوا مجاہد اس طرح جاتے کہ نہیں؟ وہ کہتے کہ وہ اس طرح تو نہیں جاتا، لیکن اب وہ صبح سویرے اٹھ کر جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے دیوار پلانگ کرتا ہے۔ وہ کہتے میری جماعت نکل گئی، اس کے لیے وہ دیوار پر وہ دروازہ بند ہوتے والدہ میری، وہ آپ یقین کریں تو اس کا وہ جو برا عمل تھا، وہ جس کو روز ڈانٹ پڑتی تھی، اس دن میں نے اس کو انعام دے دی کہ اس کو وہ تڑا، وہ لگن کہ جماعت کا نکلے، اس کی اب اتنی سمجھ ہے وہ جماعت جو ہے وہ اس سے نہ نکلے۔ لہٰذا کیا ہماری آرزوئیں اور امنگیں اور خواہشات اور جذبات اور احساسات اور ارمان یہ ہیں، یہ ہونے چاہیے، یہی توبہ ہے اصل۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ اور آخری بات جو ہے وہ ہے نفس سلے سے توبہ۔ دین کے کام ہم سے کیوں لے جاتے ہیں؟ کوئی صلہ نہیں، اگرچہ ہے لیکن اس وقت میں ذکر کرتا ہوں دین کا اپنا ایک صلہ نہیں ہے۔ آپ کو جو اطمینان، جو خوشی، جو راحت، اس سے بڑھ کر اور کیا صلہ چاہیے؟ لیکن جو بظاہر چلو نفس صلہ آپ کو چاہیے۔ اب 15 سال تو مجھے ہو گئے تھے دین کب آئے، اور جنہوں نے 2 سال گزارے ہیں وہ بھی مجھے دین کب آئے ہو، آپ کب آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا وہ جنہوں نے 30 سال گزارے ہیں وہ بھی ابھی اسی انتظار ہے۔ اس کو کیوں؟ یہ کوئی صلہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ قرآن کو بھی بھولنا ہو تو تمہیں بہت محبوب ہے، تم چاہتے ہو، اچھی بات ہے، میں آپ سے زیادہ جلدی میں ہوں، مجھے بھی چاہیے، لیکن اس کو اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق وہ ظاہر کرے گا۔ لیکن کام جو ہے نہیں ہو رہا ہے، اب 2-3 دفعہ میٹنگ میں آ جاتی ہے تو میٹنگ کیا کرتے ہیں، کیا تھوڑے ادھر کسی گپ شپ کے دوست میں بیٹھے تو چسکا تو دیتے ہیں، دوست پیشاب میں چسکے کا لفظ پڑا، ادھر چسکا بھی نہیں۔ اب پھر خام خانے کی چیزیں شامل کر دیتے ہیں، اس سے مذاق کرتے ہیں، کبھی گانے کی کچھ چیز شامل کر دیتے ہیں میٹنگ میں، چلو کچھ وہ ہو، لیکن وہ چیز مطلوب نہیں ہے، وہ پیش نظر نہیں ہے۔ پیش نظر کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا تم پر وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کیا وہ رات، وہ صبح، وہ یکم تاریخ، وہ جمعے کا دن نہیں آیا جس سے ہم ڈیلے کر رہے ہیں؟ وہ رات آج ہے، وہ گھڑی ابھی ہے، وہ صبح کل کی صبح ہے، وہ سورج کل طلوع ہوگا ہماری زندگی کا نیا پیغام لے کر، ایک نئی صبح، ایک نیا پیغام، ایک نیا پروگرام ہماری زندگی ایک نئے ڈگر طرف بھی ہوگی، اور جو کوتاہیاں، جو کثرت اور جو کچھ ہم نے کیے اس سے ہم ابھی توبہ کر رہے ہیں، اس سے اب ابھی سے ہم دستبردار ہو رہے ہیں۔ اب ہماری امنگیں، ہماری آرزوئیں، ہماری صبح و شام، ہمارا لمحہ لمحہ اسی فکر میں ہماری ڈسکشن اپنی اولاد کے ساتھ، ہماری گفتگو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بے شک گفتگو کس پر ہوگا؟ اس دین کی جو حالت بنی ہوئی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ چیزیں ابھی ہم سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ کیا تم پر وقت نہیں آیا کہ تم جھک جاؤ اس کی طرف، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ان پر مدت دراز ہو گئی، وہ کتاب نہیں کی پڑھی،
فقط قلوبهم ان کے دل سخت ہو. توبے کی باتیں جو رجوع اللہ اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے پرانے لوگوں کی باتیں. پرانے لوگ بھی یہ کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی بات ہے اور بھی ہم یہ کچھ نہیں بات کرتے. یہ تو پچھلے سال بھی ہم توبے کی بات کر رہے تھے اور بیسوں کی بات کر رہے تھے اور اگلے سال بیسوں کی بات کریں. کوئی نئی بات کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی ہر کوئی بات نہیں بات نہیں یہی باتیں. تو فرمائے ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی اور وہ خود جب ناراض ہو گئے وہ کتاب نہیں پڑھے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ سے پڑھنا, کتاب اللہ سے پڑھنا نہیں. کوئی خود مجھے نہیں آتا کہ اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہتا. مجھے کسی رفیق نے ابھی تک ایک دو چیز مجھے کر دیتی ہے. لیکن جس طرح پریشانی باقی کاموں کی جب محنت کرتے ہیں خون کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے. لیکن قرآن سے پڑھتے ہیں مشکل کسی ہے کہ پڑھتے ہیں تو بس جس طرح ہم پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کی مانند نہ ہو جانا. کتاب ایسی پڑھی ہوئی تھی پتا جانا عمل ہو اور ان کے دل فقط شروع ہوں ان کے دل سخت ہو گئے اور کثیر من ہوں فاسقون اور انہیں شریعت سے فاسق ہو گئے. نہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے ایک رفیق کی حیثیت نہیں اور آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے اور میرا اور آپ کو محافظہ بھی زیادہ ہوگا اور میرا آپ کا انعام بھی زیادہ ہوگا اور میرا اور آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا. یہ بھی ذکر ہے ہر چیز. اور جو زیادہ بلندیوں پر ہوتے ہیں تو زیادہ طوفانوں کا کام ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مجھے یہ باتیں بار بار آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہے ایک رفیق کا توبہ. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ وہ ہمیں دونوں کو جنرل لائف میں ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, اور ایک رفیق کی حیثیت سے بھی ہمیں ضرورت ہے. اجڑے ہوئے لوگوں سے جو رضا نہ ہوا کر حالات کی قدروں پہ یہ قدریں بھی پڑا کر اور ہم روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہا کے نماز میں کبھی روز بھی گرا کر اقول کو لہذا واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ.